السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بخاری شریف کا ہمارا یہ درس کا سلسلہ جاری ہے۔ 31 چیپٹر ہو چکے ہیں۔ 32واں چیپٹر کتاب الایمان میں باب زیادت الایمان و نقصانی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ باب ہے، یہ چیپٹر ہے ایمان کی کمی زیادتی کے بیان میں، ایمان کم زیادہ ہونے کے بیان میں۔ وقول اللہ تعالی وزدناہم ہدی ویزداد الذین آمنوا ایمانا وقال اليوم اکملت لکم دینکم فاذا ترک شیئا من الکمال فهو ناقص۔ امام بخاری نے چند آیتیں مبارکہ بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا۔ دوسری آیت وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، جو ایمان والے تھے ان کے ایمان میں زیادتی ہو گئی۔ تیسری آیت امام بخاری فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کہتے ہیں فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا، امام بخاری کہتے ہیں فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِّنَ الْكَمَالِ فَهُوَ ناقص، تو بندہ کمال میں سے اگر کوئی چیز چھوڑ دے تو ناقص ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ امام بخاری نے ایک چیپٹر اور باب لگایا۔ اس سے پہلے بھی یہ بحث کر چکے ہیں اور میں نے آپ کو تفصیل سے سب کچھ بیان کیا ہوا ہے۔ ہم احناف کے نزدیک ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا، نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ، اس لیے کہ ہمارے یہاں ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اس میں اگر کچھ کم زیادہ ہو گیا نا تو لینے کے دینے ہو جائیں گے۔ ہاں اگر بھی کچھ، یعنی کہ میں نے سمجھایا ہوا ہے، بس اشارہ کر دوں کہ اگر ایک بندہ سب مانتا ہو، ایک فرشتے کو نہیں مانتا، میں جبرائیل نہیں مانتا، باقی سب مانتا ہوں، سب مانتا، اللہ، رسول، قیامت، فرشتے، جنت، جہنم، سب مانتا ہے، بس ایک چیز، ایک جبرائیل کو میں نہیں مانتا، کافر۔ سب مانتا ہے، سب مانتا ہے، بس ایک حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، کافر۔ ایک حضرت آدم کو نہیں مانتا، کافر۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں عیسائی سارے نبیوں کو مانتے ہیں سوائے حضور کے، تو مومن نہیں۔ تو یہ یعنی ہمارا کہنا یہ کہ ایمان تو نام ہے تصدیق کرنے کا، اللہ کے رسول جو کچھ لے کر آئیں اسے مان لینا، یہ ایمان ہے، دل سے ماننا، یہ ایمان۔ تو اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں ہم کہتے ہیں ایمان میں کمزوری یا مضبوطی ہو سکتی ہے، کمال یا نقصان یوں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ بڑا قوی الایمان ہے، چاہے جو ہو جائے میں تو یہ نہیں کروں گا، ایک یہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ ایک ہوتا ہے تھوڑا ڈر گیا، ایک ہوتا ہے کہ جم گیا۔ تو یہ ہے مضبوط ایمان، کمزور ایمان، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اس پر بھی میں نے مثال، خود اپنی مثال میں نے دی ہوئی ہے، اگر آپ لوگوں نے سنا ہوگا تو۔ ایک بار پھر وہ میں نے پنرجنم والی مثال بھی دی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ پنرجنم کے واقعات ہوئے چند سالوں پہلے، ابھی تو پھر بند ہو گئے، چند سالوں پہلے جب ہم یعنی کہ تعلیمی ہمارا زمانہ تھا، اس دور میں ہم نے سنا، نیوز آ رہے تھے فلاں جگہ ایک بچہ پیدا ہوا، وہ اب بتا رہا ہے کہ بھئی میں فلاں گاؤں میں رہتا تھا، یہ میرے ماں باپ تھے، یہاں میرے دوست تھے، میں یہاں کھیلتا تھا، گھر میں یہ تھا وہ تھا، سب بتا دیا۔ اب وہ یعنی کہ جو عام مسلمان تھے وہ شک میں ہو گئے، ہیں ابھی تک تو ہم سنتے تھے اسلام تو کہتا ہے پنرجنم نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، یہ دیکھو ہو گیا۔ لیکن جب یہ بات علماء تک پہنچی، علماء نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تھا مضبوط ایمان۔ وہ ڈگمگا گئے، کمزور ایمان، یہ مضبوط نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کہتے ہیں ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ تو ہم نے پھر بھی علماء نے کیا کہا، اگر ہو بھی، اگر کوئی خبر بھی دیتا ہو بچہ پیدا ہونے کے بعد، یعنی تھوڑا 8-10 سال کا اور بتا رہا ہے ایسا اور ویسا، جیسا بول رہا ہے ویسا ہے، تب بھی ہم کہیں گے پنرجنم تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں بس یہ ہے کہ اللہ نے اس کے دماغ میں یہ باتیں ڈال کر مومن کو آزما لیا ہے، مومنوں کی آزمائش ہو گئی۔ تو کہنے کی بات یہ کہ کمال میں کمزوری وغیرہ ہو سکتی ہے، کوئی کمزور ایمان کا ہو، کوئی مضبوط ایمان کا، لیکن ایمان میں کم زیادہ نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری نے اسی پر یہ چیپٹر لگا، آیتیں پہلے بھی بیان کر چکے، پھر بیان کی، اور ہم یہ کہتے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا، یعنی کہ ان کی
ہدایت اور ایمان میں مضبوطی پیدا کر دی ہے، وہ جما دیا ہم نے ان کو۔ اسی طرح جو ایمان والے تھے ان کے ایمان میں زیادتی ہوئی، مطلب جو ایمان والے تھے ان پر جب کوئی آیت نازل ہوئی یا کوئی بات بتائی گئی تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، کہ بالکل جیسا اس پر ایک وہ میں نے واقعہ بیان کیا ہوا کہ جنگ احد کے دوسرے دن سرکار کو پتا چلا کہ کفار پھر جمع ہو رہے ہیں اور پھر مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے والے ہیں، تو سرکار نے فرمایا کون ہے جو حمراء الاسد تک جائے۔ حمراء الاسد ایک جگہ کا نام، وہاں تک جائے۔ تو 70 صحابہ تیار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے، ہم مقابلہ کریں گے۔ یعنی کہ گزشتہ کل جنگ احد میں زخمی ہوئے ہیں نا، اور لہو لہان ہوئے ہیں، لیکن دوسرے دن کھڑے ہو گئے کہ ہم جائیں گے، اور سرکار ان 70 لوگوں کو لے کر نکلے ہیں۔ تو جب مقام حمراء الاسد پر پہنچ، یعنی یہاں سے نکلے، تو کچھ منافقین نے مسلمانوں کو ڈرا، وہ بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں، بڑے ہتھیار جمع کر لیے ہیں، اگر گئے تو مرے سمجھو۔ تو کہتے ہیں ان کے اس ڈرانے نے ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں تو اللہ کافی، ہمارا بھروسہ تو اللہ پر ہے، ہمیں کیا لینا دینا کہ کتنی تعداد جمع کی اور کتنے ہتھیار جمع کیے، ہم تو اللہ کے بھروسے پر نکلے۔ تو کہتے ہیں ان کے ایمان میں اور مضبوطی آئی، جب انہوں نے ڈرایا تو اور زیادہ مضبوطی آئی کہ ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ہے ایمان میں زیادتی۔ اور ایک میں نے علامہ بیضاوی کے حوالے سے بتایا تھا، امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں تو واقعی صحابہ کا ایمان بڑھتا تھا، واقعی میں بڑھتا تھا۔ جب تک نماز فرض نہیں تھی وہ فرض نہیں مانتے تھے، جس دن نماز فرض ہوئی ان کا ایمان ہو گیا کہ نماز فرض ہے، لیکن ابھی روزہ زکوٰۃ نہیں تھے۔ لیکن جب روزہ زکوٰۃ فرض ہوئے تو ایمان بڑھ گیا کہ اب صرف نماز نہیں، روزہ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ پھر 8 سال تک تو یہی مانتے رہے کہ روزہ، نماز، زکوٰۃ 3 چیزیں فرض ہے۔ پھر 9 ہجری میں جا کر ان کا ایمان اور بڑھا، چوتھی چیز حج بھی فرض ہے۔ تو ان کا تو بڑھتا رہتا تھا، ایک ایک آیت آتی گئی تو ہر آیت پر ایمان لاتے گئے، تو وہ تو بڑھتا گیا۔ لیکن ہم ایک ایک آیت پر ایمان نہیں لاتے، ہم تو کل پر ایمان لاتے ہیں، پورے قرآن پر ہمارا ایمان، سارے انبیاء و مرسلین پر ہمارا ایمان، ساری چیزیں ہم نے ایک ساتھ مان لی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تفصیل سے ایمان کا یعنی کہ علم ہو، اور کچھ لوگوں کو اجمالی، یعنی کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے میں مومن مسلمان ہوں۔ اچھا، کیا کیا مانتا ہے بتا تو؟ بھئی دیکھ، یہ مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن جو کچھ اسلام میں ہے نا میں سب مانتا ہوں۔ پتہ نہیں ہے مجھے کہ کیا کیا ماننا ہے، لیکن جتنا اسلام میں ہے میں سب مانتا ہوں۔ کہتا ہے یہ مومن ہے بندہ، یہ مومن ہے بندہ۔ اور ایک وہ بندہ ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ بھئی ایمان میں اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یوم آخرت یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، نبی و رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، یہ جنت جہنم پر ایمان، یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ اور پھر نبیوں میں بھی نبیوں کے نام ہیں، حضرت آدم پر ایمان لانا، حضرت ابراہیم پر ایمان لانا، حضرت اسماعیل پر، حضرت نوح علیہ السلام پر، حضرت شیس علیہ السلام پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ یہ سارے انبیاء کے جن کے نام بھی ہیں ان پر ایمان۔ تو کچھ لوگوں کے نام کے ساتھ آپ سے یعنی کہ اگر پوچھ لیا آپ بتاؤ تو کتنے انبیاء پر آپ کا ایمان؟ سارے انبیاء پر۔ کچھ کے نام بتاؤ تو جس کا نام قرآن میں آیا بتاؤ، آپ کہیں گے حضرت آدم ہے، حضرت ابراہیم، 2-3 بتائیں گے، 25 نام آئے ہیں قرآن میں، 25 نبیوں کے نام۔ آپ اگر نہیں بتا سکے تو یہ نہیں کہ آپ کا ایمان نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو ہمارا ایمان سب پر ہے، یہ معنی ہو گیا۔ چلیں یہ بات آگے بھی حدیث میں بھی آپ کو کام آئے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ حدیث نمبر 44 ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادة بن دعامة عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير قال ابو عبد الله قال ابان حدثنا قتادة حدثنا انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ایمان مکان من خیر۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اچھا یہاں میں نے ابھی یخرجو پڑھا، اسے یخرجو بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ معروف مجہول دونوں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یخرج من النار یا یخرج من النار، اگر یخرجو یا کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی ہوگا جہنم سے نکلے گا،
اور یخرج یا کہ پیش کے ساتھ پڑھا جائے تو ہوگا جہنم سے نکالا جائے گا. ایک ہوگا جہنم سے نکلے گا، خود نکلے گا، ایک ہے جہنم سے نکالا جائے گا. اس لیے میں نے یخرجو پڑھا کہ چونکہ اسے نکالا جائے گا، وہ خود نکلے گا نہیں، وہ خود نہیں نکلے گا. یہاں اس کتاب میں تو زبر ہے، یخرجو ہے، لیکن میں نے پڑھا یخرجو، اس لیے کہ روایت میں یخرجو بھی آتا ہے اور یہ معنی زیادہ اچھا ہے کہ اسے نکالا جائے گا، وہ خود نکلے گا نہیں. اچھا، حضرت انس بن مالک کی روایت، اللہ کے رسول سے روایت ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں جہنم سے وہ شخص نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، یعنی کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا، اور اس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، ایک جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. اچھا، یہاں من خیرین کا لفظ ہے، جس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر بھلائی ہوگی، لیکن خیر سے مراد ایمان. دیگر دوسری حدیث میں الفاظ من ایمانین ہیں، جو امام بخاری نے آخر میں بیان بھی کر دیا کہ دوسری سند سے من خیرین کی جگہ من ایمانین ہے، تو ہم یہاں خیر کا معنی بھی ایمان ہی سے کرتے ہیں. کہتے ہیں جس کے دل میں ہے نا جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اور وہ بھی جہنم سے نکالا جائے گا جس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے دل میں ایک گیہوں کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. اور وہ شخص بھی جہنم سے نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اور اس کے دل میں ایک ذرے کے برابر ایمان ہوگا، ہے نا. پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ ابان نے کہا ہم سے حدیث بیان کی قتادہ ابن دعامہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی انس بن مالک نے، وہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں. یہ بھی انس بن مالک کی ہے لیکن ابان روایت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اس حدیث میں من ایمانین کے الفاظ ہیں، من خیرین کی جگہ، من خیر کی جگہ من ایمان کے الفاظ ہیں. یہ پوری حدیث ہو گئی. اب اس کی ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں، تشریح دیکھ لیتے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جہنم سے نکالا جائے گا، یعنی کہ نجات کا دار و مدار جو ہے وہ ایمان پر ہے. تو ایک وہ بندہ کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھا تھا، پھر کبھی اس نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، ہمیشہ گناہوں میں مبتلا رہا، فاسق فاجر بندہ، تو جائے گا تو جہنم میں، جائے گا تو جہنم میں. اور کئی سال پتہ نہیں کتنا رہے، اللہ کی مرضی، وہ جتنا سزا ہوگی اتنا رہے گا. لیکن پھر آخر کار ایک دن اسے جہنم سے نکالا جائے گا اور نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا. تو اس پر سرکار نے فرمایا جس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا. اچھا، یہاں ہے من قال لا الہ الا اللہ، بس اتنا ہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا ایمان توحید پر ہو، اللہ کے ایک ہونے پر ہو، وہ کامیاب ہو جائے گا، نہیں. ورنہ تو ایسے بہت سے غیر مسلم ہیں کہ جن کا ایمان ایک اللہ پر ہے، نام کچھ بھی دیتے ہوں لیکن وہ پرمیشور کہتے ہوں، پرماتما کہتے ہوں، جو بھی کہتے ہوں، لیکن ایک ہونے پر ایمان ہے نا، کہ بھئی وہ ایک ہے، یہ ان کا ایمان. لیکن وہ باقی ساری باتیں نہیں مانتے، جیسے اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، نبی اور رسولوں کو نہیں مانتے، آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے، ان کا ایمان نہیں، تو پھر وہ مومن نہیں اور وہ نجات بھی نہیں پائیں گے. تو یہاں من قال لا الہ الا اللہ سے مطلب یہ ہے، یہ تو لا الہ الا اللہ نام ہے پورے کلمے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورے کلمے کا نام ہے لا الہ الا اللہ. جیسے ہم کہتے ہیں ہاں بھائی قل هو اللہ احد پڑھو، تو کیا مطلب؟ وہ سامنے والا اتنا پڑھے گا قل هو اللہ احد، آگے ہاں آپ نے تو کہا اتنا پڑھو قل هو اللہ، نہیں ہم کہتے ہیں نا کہ قل هو اللہ پڑھ، بچے سے بھی کہتے ہیں نا کہ قل هو اللہ احد پڑھ، تو وہ پوری پڑھ جاتا ہے. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ پوری سورت کا نام قل هو اللہ احد ہم نے رکھا ہوا ہے، حالانکہ اس کا نام سورہ اخلاص بھی ہے، لیکن ہم نے ایک نام یہ بھی رکھا ہوا ہے، اس کا اگلا حصہ قل هو اللہ احد پڑھ تو پھر وہ بندہ پوری پڑھ جائے گا، پوری پڑھے گا. کیوں؟ یہ تو نام لیا تھا. اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھ، مطلب یہ کہ پورا کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جس نے کلمہ پڑھا ہوگا، اور کلمہ پڑھا ہوگا کا مطلب یہ کہ بندے نے اللہ کے رسول جو کچھ لے کر آئے سب پر وہ ایمان لایا ہوگا، سب پر. وہ اسے پتہ ہو نہ پتہ ہو، لیکن بس اتنا مانتا ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے میں مانتا ہوں. تو یہ اگر ایمان ہوگا، اور اس کے دل میں پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کے دانے کے برابر یا گیہوں کے دانے کے برابر یا ذرے کے برابر. جو تو آپ لوگ جانتے ہیں، جو کے دانے چھوٹے چھوٹے گول گول سے آتے ہیں، اور رائے کا دانہ، اس رائے کے دانے سے جو کا دانہ تھوڑا بڑا ہے، اور گیہوں کا دانہ گیہوں بھی آپ جانتے ہیں، اور ذرہ اسے کہتے ہیں کہ جو دھوپ ہمارے کمرے میں کسی سوراخ یا کسی کھڑکی وغیرہ سے جو دھوپ آتی ہے، اس میں ہمیں جو ذرے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ابھی بھی اڑ رہے ہیں
لیکن ابھی نظر نہیں آتے، وہ دھوپ ہی جب، اور وہ بھی ایسے باہر نکل جاؤ دھوپ میں تو نہیں دکھتے، لیکن وہ اگر سوراخ سے کھڑکی سے وہ اگر دھوپ آ رہی ہے گھر کے اندر تو پھر وہ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسے کہتے ہیں ذرہ۔ وہ بہت باریک سے ہوتے ہیں جو ہماری آنکھوں سے ڈائریکٹ نظر نہیں آتے، تو اس ذرے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی امام بخاری تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں سرکار نے بھی فرمایا کہ جو کے برابر، گیہوں کے برابر، ذرے کے برابر تو کم زیادہ ہوا، لیکن ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں۔ اللہ کے رسول بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس نے ایمان لایا اور پھر اعمال صالحہ میں سے کچھ نہ کیے ہوں تو اس کے ایمان کی کمزوری بتانے کے لیے سرکار نے یہ 3 چیزیں بیان کی، اور دیگر احادیث میں رائے کے دانے کے برابر کا ذکر کیا کہ رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کتنا بھی ایمانیات میں یعنی کہ اعمال میں کتنا بھی کمزور ہو اور اس کا ایمان کتنا بھی ضعیف و کمزور ہو، لیکن اگر ایمان ہے، مومن ہے بندہ، آخر کار نکالا جائے گا۔ اور اس سے پہلے ہم نے بخاری میں وہ حدیث پڑھی ہے جس میں سرکار نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب بھی یعنی کہ دانہ جو ہے پانی کے کنارے وہ دانہ پڑا ہوا ہو اور وہ بیج اگتا ہے تو زرد رنگ کا لپٹا ہوا وہ کونپل پھوٹتی ہے تو کتنا خوبصورت۔ مومن بھی آب حیات میں جہنم سے نکالنے کے بعد کوئلے کی طرح نکلے گا، آب حیات میں ڈبکی لگائے گا اور جب نکلے گا تو خوبصورت سا ہو کر نکلے گا، گورا خوبصورت سا ہوگا، اور پھر اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ یعنی کہ کہنے کی بات یہ ہے کہ ایمان میں کتنا بھی بندہ کمزور ہو، کم نہیں کمزور ہو، اعمال میں بالکل کوئی عمل نہ کیا ہو، ایمان کی بنیاد پر آخر کار وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ تھی۔ اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 45۔ حدثنا الحسن بن الصباحي سمع جعفر بن عون حدثنا ابو العميسي اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب ان رجلا من اليهود قال له يا امير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معاشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة۔ یہ جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ان سے کہا، یہودیوں میں سے ایک آدمی نے کہا۔ اب یہ جب کہہ رہے ہیں تو یہودی تھے، یہودیوں میں سے ایک شخص یہ تھے کعب احبار۔ ہم پہلے حدیث کا ترجمہ کرتے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک یہودیوں میں سے ایک شخص نے ان سے کہا اے امیر المؤمنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جنہیں تم پڑھتے ہو، آپ کی کتاب قرآن پاک میں ایک آیت ہے جنہیں تم لوگ پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کی جماعت پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم ضرور اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو عید بنا لیتے، عید مناتے۔ اتنی زبردست اور شاندار آیت آپ لوگوں کی کتاب میں نازل ہوئی، آپ لوگوں کو تو قدرت نہیں ہے، آپ لوگوں تو قدر ہی نہیں ہے، اگر ہم پر نازل ہوئی ہوتی وہ اتنی شاندار آیت ہم تو عید مناتے اس دن۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں ایو آیتن، وہ کون سی آیت ہے بتا تو انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کمپلیٹ مکمل کر دیا، میں نے اپنی ساری نعمتیں تم پر تام کر دی، مکمل کر دی، اور میں تمہارا دین اسلام ہونے سے میں راضی ہو گیا، تمہارا دین اسلام ہونے سے میں راضی ہو گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم کو پتہ ہے، ہم کو عرفنا ذالک اليوم، وہ دن ہم کو پتہ ہے، اور وہ جگہ بھی، صرف دن نہیں، وہ جگہ بھی ہمیں پتہ ہے جس میں یہ آیت مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ اس وقت کھڑے تھے، یہ بھی ہم کو پتہ ہے کہ حضور اس وقت کھڑے تھے میدان عرفات میں، عرفہ کے دن جمعہ کا دن تھا اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ اب یہاں سے پھر ہم یہ ترجمہ تھا، تشریح کریں شروع تو یہ یہودیوں میں سے جس شخص نے حضرت عمر سے کہا وہ ہے کعب احبار، اور کعب احبار بعد میں مسلمان ہوئے، تابعین میں
صف اول میں شمار کیے جاتے ہیں، ہے نا، تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، لیکن یہ ان لوگوں میں سے ہیں یہ جنہیں مخضرمین کہا جاتا ہے، جنہوں نے زمانے جاہلیت بھی پایا، اسلام کا زمانہ بھی پایا، حضور کا زمانہ بھی پایا۔ حضور کے زمانے میں تھے، ملک یعنی یمن میں رہتے تھے، یمن کے رہنے والے ہیں، یمن میں رہتے تھے، تو باتیں بھی سنی، تبلیغ تعلیم بھی پہنچی، اسلام کی دعوت بھی پہنچی، سب کچھ، لیکن اسلام نہیں لائے اور نہ ہجرت کی، رہے یمن ہی میں۔ پھر صدیق اکبر کا دور گزر گیا، پھر حضرت عمر کا دور آیا، اور حضرت عمر کے دور میں تو روم بھی فتح، ایران بھی فتح، سب فتح، اسلام دور دور تک افریقہ تک پہنچ گیا۔ تو پھر یہ اسلام لائے اور مدینہ آ گئے اور حضرت عمر فاروق کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ تو ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس سے دوستی ہوئی، حلیف بنے عبداللہ بن عباس کے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک دن ان سے پوچھا کہ اے کعب، تم تو یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہو۔ کعب احبار کہتے ہیں عالم کو ہے، کہ تم یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہو، تو تم تو حضور کے زمانے میں بھی تھے، تب ایمان نہیں لائے، صدیق اکبر کے زمانے میں ایمان نہیں لائے، اب عمر فاروق کے دور میں ایمان لائے، کیوں؟ وجہ؟ تو کعب احبار نے کہا کہ اصل بات یہ ہوئی کہ میرے والد نے مجھے کچھ توریت کے کچھ اوراق مجھے لکھ کر دے دیے کہ یہ توریت ہے، اس پر پکا مضبوطی سے عمل کرنا، اور باقی کے اوراق کو لپیٹ کر مہر لگا کر، ٹیپ پٹی مار کر، اس زمانے میں مہر لگتی تھی، چپکا دیا گیا اور لگا کر تجوری میں لاک کر دیا، اور کہا کہ اس کو کبھی ہاتھ مت لگانا، کھول کر دیکھنا مت۔ میں نے کہا ٹھیک۔ تو میں نے وعدہ لیا تھا، تو میں اپنے ابا کے وعدے پر قائم، میں نے کبھی وہ ہاتھ لگایا نہیں، میں جو دیا تھا اسی پر عمل کرتا رہا۔ حضور کا زمانہ گزر گیا، صدیق اکبر کا، اور پھر اسلام کو اتنی شان و شوکت اور اتنا غلبہ ملا، اور ہر طرف یعنی اسلام اسلام۔ تو میں نے سوچا یار کوئی تو کچھ تو بات ہے، کہیں میرے ابا نے کچھ چھپایا تو نہیں مجھ سے، کچھ علم چھپا، چلو دیکھتے ہے کیا۔ تو میں نے کھول کر دیکھ لیا، اور کھول کر دیکھا تو وہ اوراق میں حضور کی یعنی حضور کے اور حضور کی امت کے اوصاف بیان کیے گئے تھے، حضور کی تعریفیں تھی، حضور کے اوصاف تھے، اور امت مصطفیٰ کے اوصاف تھے، اور وہ ساری چیزیں میں نے حضور میں بھی دیکھی اور تم لوگوں میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو میں سمجھ گیا کہ میرے والد صاحب نے چھپایا تھا، حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان لانا چاہیے، تو میں ایمان لے آیا۔ تو یہ کعب احبار، اچھا انہوں نے بہت سی اسرائیلیات بھی بیان کی، چونکہ یہودیوں کے عالم تھے، تو وہ یہودیوں کے یہاں جو داستانیں، جو قصے کہانیاں جو تھی، جو واقعات تھے، وہ سب وہ یہاں سنایا کرتے تھے۔ پتہ ہے ہمارے یہاں تو ایسا تھا، ہمارے یہاں تو ایسا واقعہ، ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا، ویسا ہوا۔ اسی میں وہ کہتے ہیں وہ ٹڈیاں جو نہیں کھیتوں کے اوپر سے گزرتی ہے اور کھیت صاف کر ڈالتی ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ٹڈی مچھلی کی چھینک سے پیدا ہوئی ہے۔ مچھلی چھینکتی ہے سمندر میں تو اس سے ٹڈیاں پیدا ہوتی ہے، اور اس وجہ سے جیسے مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، ٹڈیوں کو کھانے میں بھی ذبح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کا کہنا، ہم نہیں کہتے۔ تو یہ اسرائیلیات بہت سی انہوں نے بیان کی، اور صحابہ یعنی کہ بڑے شوق سے سنتے تھے کہ بھئی اگلے زمانے کی باتیں ان سے یعنی کہ سنتے۔ بہرحال تو یہ حضرت کعب احبار نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ آپ کے جو ہے نا قرآن میں کتاب میں ایک ایسی آیت کہ اگر ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم تو وہ دن عید منا لیتے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ اگلی امت کا بھی یہ ایک طریقہ تھا کہ جس دن ان پر کوئی اللہ کی نعمت نازل ہوتی اس دن کو وہ عید مناتے۔ اور یہ یعنی کہ یہ نہیں کہ کعب احبار نے کہا، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، قرآن میں بیان فرمایا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ ربی انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ تو ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، تو پھر ہم اسے یعنی ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے وہ کیا ہو جائے گی؟ عید ہو جائے گی۔ دسترخوان اترنا یعنی کھانے پینے کی چیز آسمان سے اترے، اللہ کی نعمت اتری تو ہم اسے عید منا لیں گے۔ تو سوچیں وہ نعمت عظمیٰ۔ اچھا یہ قرآن کی ایک آیت، تو کعب احبار کہتے ہیں اگر ہم پر اترتی تو ہم تو وہ دن عید مناتے۔ مطلب کیا کہ یہ اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ آج تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام پر جو بھی وحی آتی رہی، آج تک کسی دین کے لیے، کسی امت کے لیے یہ بشارت نہیں دی گئی کہ تمہارے لیے آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔
میری نعمتیں پوری ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں کہا گیا. یہ تمہاری امت کے لیے صرف کہا گیا، امت مصطفیٰ کے لیے کہا گیا کہ تمہارے لیے آج دن کمپلیٹ مکمل کر دیا گیا. تو حضرت عمر فاروق نے پوچھ لیا، اچھا بتاؤ کون سے آیت؟ تو بتائیے آیت. تو حضرت عمر کے اچھا اب یہاں سے حضرت عمر نے یہ نہیں کہا وہ تمہارا دین ہوگا کہ جس میں اللہ کی کوئی نعمت آئے تو عید مناؤ. ہمارے یہاں تو یہ ناجائز حرام اور بدعت ہے. ہمارے یہاں تو یہ ناجائز حرام اور بدعت ہے. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا. حضرت عمر نے کیا کہا؟ اوہ ہم کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے یہ کس دن نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، ہمیں یہ پتہ. تو یہ عرفہ میں جو ہمارا عید کا دن ہے، 9 ذی الحجہ حاجیوں کی عید کا دن ہے، تو میدان عرفات میں مقدس مقام پر مقدس دن میں نازل ہوئی. اور وہ بھی یعنی کہ 2 عید جمع ہو گئی، ایک عرفہ کی عید اور ایک جمعہ کا دن تھا تو جمعہ کی عید. تو ہم تو پہلے ہی سے ان دونوں کو عید مناتے ہی ہیں، ہے نا. تو ہمارے یہاں تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے یہاں جائز نہیں، بلکہ فرمایا کہ ہمارے یہاں پہلے سے عید ہے، عرفہ کا دن بھی اور جمعہ کا دن بھی. اس سے پتا چلا کہ اگلی امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی اللہ کی کوئی نعمت اگر ملے اس دن خوشی منانا یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. حضرت عمر نے بھی یہ جواب دے کر بتا دیا کہ جائز ہے. تو جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت اس دنیا کے لوگوں کو ملی، اس دن عید میلاد النبی منانا اور خوشیاں منانا بدرجہ اولا اچھی بات ہے. یہ مستحب اور مستحسن کام ہے، بہت اچھا کام ہے کہ یہ نعمت کا ہم شکر ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی. میں ایک یعنی اس پر مجھے بات جو یاد آئی تو میں آپ کو بتاؤں، اور عید میلاد میں تو ہم بیان کرتے رہتے ہیں لیکن ابھی یاد آئی تو پھر بتاؤں کہ آپ کبھی غور کیجئے گا. قرآن نے، آپ پورا قرآن پڑھیں نا، تو قرآن نے حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا، حضرت ابراہیم کی پیدائش کا، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا، حضرت مریم کی پیدائش کا، یعنی بہت سوں کی پیدائش کا، ولادت کا ذکر کیا. اچھا قرآن نازل کب شروع ہوا نازل ہونا؟ حضور کی عمر 53 سال تھی نا، 53 سال 40 سال کی عمر میں قرآن کا نزول شروع ہوا ہے. تو 40 سال پہلے حضور پیدا ہو چکے تھے. تو قرآن میں یہ بھی ذکر آ جاتا کہ میں نے اپنے محبوب کو کیسے پیدا کیا، کس شان سے پیدا کیا. یہ جو ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ نجد کے فارس کے جو ہے ایران کے 14 محل کے 14 کنگرے گر گئے، زلزلہ آیا، آگ بجھ گئی، دریائے ساوا خشک ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ملک شام کے محلات ان کی والدہ نے دیکھ لیے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم حدیث میں پڑھتے ہیں. اللہ قرآن میں بیان کر دیتا تو کتنا اچھا ہوتا. قرآن میں ہی بیان کر دیتا اللہ تعالیٰ تو کتنا اچھا ہوتا کہ وہ ختنہ شدہ ناف بریدہ پیدا ہوئے، ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ کی ہوئی تھی، اس حال میں حضور پیدا. اگر اللہ نے بیان کر دیا ہوتا تو کیا مزہ آتا نا. حضرت ابراہیم کا کیا، حضرت عیسیٰ کا کیا، حضرت آدم کا کیا، اپنے محبوب کا بھی کر دیتا لیکن کیا نہیں. دوسروں کی ولادتیں بیان کی، دوسروں کے سلام بیان کیے. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں وفات پاؤں اور جس دن قیامت میں اٹھایا جاؤں، مجھ پر سلام، مجھ پر سلام، مجھ پر سلام. اور اللہ نے فرمایا یحییٰ جس دن پیدا ہوا اس پر سلام، جس دن وہ وفات پائے اس پر سلام، جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائے اس پر سلام. وہاں اللہ نے سلام بھیجے. تو حضور کے لیے بھی کہتے ہیں جس دن میرا محبوب پیدا ہوا اس پر سلام، جس دن وہ وفات پائے اس پر سلام، جس دن وہ اٹھایا جائے اس پر سلام. کہہ دیتا اللہ تعالیٰ قرآن میں. اللہ نے نہیں کہا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ میں نے اگلوں کا بیان کر دیا ہے، آگے کا کام تمہارا. آگے کا کام تمہارا. آزمائش اور امتحان یہ ہے کہ پچھلوں کا کام میں نے کتاب میں بیان کر کے بتا دیا اور تمہیں ذہن دے دیا. اگلوں کا ذکر میں نے کیا، میرے محبوب کا تم کرو، اور تم کرو گے تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی شان ظاہر ہوگی. ہم نے ایسے ہی تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ نہیں فرمایا. اے محبوب تیری ولادت کا بھی چرچا ہوگا، تیری وفات کا بھی ذکر ہوگا، تیری زندگی کا بھی چرچا ہوگا، تیری قیامت کی شانوں کا بھی ذکر اور ہوگا. یعنی ساری شانیں تیری بیان کی جائے گی. میں یہاں بیان کر دوں گا تو میرا بیان ہوگا. وہ تو سب کو ماننا ہی پڑے گا، وہ تو کہنا ہی کرنا ہی پڑے گا، لیکن میں نہیں کرتا. میں نے چھوڑ دیا تیری امت پر. جو کرے گا کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں کرے گا ہو جائے گا برباد.
بس یہ بات ہے، اس لیے ہم پر چھوڑ دیا ہے، ہم پر چھوڑ دیا، ہم کریں۔ ہم کو کوئی کچھ بھی کہے، اکثر لوگ باتوں میں دلیل مانگتے ہیں کہ دلیل دو دلیل دو، مثال کے طور پر یعنی کہ ہم سے میلاد ہی کی دلیل مانگ لیں کہ حضور نے، صحابہ نے ایسا جلوس نکالا، ایسا کیا۔ دیکھیں جلوس تو ثابت ہے، ولادت کا ذکر ثابت ہے، حضور نے روزہ رکھا، صحابہ نے حضور کی ولادت کا، خود حضور نے تذکرہ کیا میں ایسے پیدا ہوا، ہم کو کیسے پتا چلا؟ بس طریقہ الگ ہو گیا۔ اب دلیل تو دلیل یہ بتاؤ کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ حرام ہے، کہاں ہے قرآن و حدیث میں؟ اگر حرام نہیں ہے تو کرنے دو، اگر حرام نہیں ہے تو کرنے دو۔ ہاں کوئی اگر ناجائز و حرام کام کرے، جس دن ہم ڈانس کرنے لگے نا جلوس میں تو کہنا کہ یہ ناجائز و حرام ہے جو تم کر رہے ہو، تو پھر کہنا۔ ہم جس دن جلوس عید میلاد النبی میں ہم یعنی کہ خرافات کر رہے ہوں، گانے بجا رہے ہوں تو کہنا۔ اور جب تک ہم سکون سے نعتیں پڑھتے ہوئے بس گشت چکر لگا لیں شہر کا، تب تک روکنا مت۔ صحابہ نے بھی جلوس نکالا ہے، صحابہ نے آمد مصطفیٰ، جب حضور کی آمد ہوئی مدینے میں تو جلوس نکالا، اور سرکار یعنی کہ نعرے لگاتے ہوئے مرحبا بک یا رسول اللہ، مرحبا بک یا نبی اللہ، یہ کہتے ہوئے ہے نا جلوس نکالا تھا۔ طلع البدر علینا کا ترانہ تبھی پڑھا گیا، وہ نعت تب پڑھی گئی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، شریعت نے پابندی نہیں لگائی ہے۔ ہمیں تو یہ ہم انگوٹھے چومتے ہیں، کہاں ہے دلیل؟ کہاں ہے؟ اور جو ہم دلیل پیش کرتے ہیں صدیق اکبر کا عمل، تو کہتے ہیں وہ تو اس کی کوئی اصل نہیں، وہ تو ضعیف ہے، اصل نہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر منع نہیں ہے تو کرنے دو، ہاں منع نہیں تو کرنے دو، منع ہو تو بتاؤ۔ حالانکہ صدیق اکبر کی وہ جو علماء نے بیان کیا نا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو حدیث صحیح نہیں ہے کا مطلب وہ صحیح جو محدثین کے نزدیک ہوتی ہے کہ صحیح، ایک ہے حسن لغیرہ، یہ دونوں طالب علم یہاں بیٹھے ہیں نا، دونوں کو پتا ہے، دونوں نے پڑھا ہوا ہے کہ بھئی حدیث کی بہت سی قسمیں ہیں، انہیں پتا ہے۔ اور پھر وہ ضعیف حدیث بھی کئی سندوں سے ہو تو حسن ہو جاتی ہے، حسن لغیری ہو جاتی ہے، اور کئی سندوں سے وہ آگے بڑھتے جاتی ہے، ترقی پاتی ہے۔ تو یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ صرف صحیح نہیں کہا، مطلب یہ کہ حسن ہو سکتی ہے، حسن لذاتی ہو سکتی ہے، صحیح لغیری ہو سکتی ہے، حسن لغیری ہو سکتی ہے، مختلف سندیں ہیں، ہے نا؟ تو ہو سکتی ہے یہاں تک کہ فضائل اعمال میں، فضیلت بیان کرنے میں، شان بیان کرنے میں تو ضعیف حدیث بھی کافی ہے، ضعیف بھی کافی ہے۔ تو ہمیں تو صدیق اکبر کی حدیث سے موقوف ملی، صدیق اکبر کا عمل ہے، اور ہمارے بزرگوں نے آزمایا، جتنوں نے یعنی انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے ہیں ان کی آنکھوں میں کبھی درد نہیں ہوا، اور جنہیں تکلیف تھی انہوں نے عمل شروع کیا تو تکلیف دور ہو گئی ہے۔ ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے، ہم عمل کرتے ہیں، ناجائز و حرام اللہ اور رسول نے بیان کیا ہو تو بتا دو، ہم ابھی رک جائیں گے۔ آپ ترکی والوں کو دیکھیں، حضور کا نام ایسے یوں کر دیتے ہیں، کہاں سے ثابت ہے ایسے کرنا؟ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ ثابت نہیں ہے، یہ ہمارا اپنی محبت کا انداز طریقہ ہے، ہمارا انداز و طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ ہوائی جہاز میں، پلین میں سفر کرتے ہو، اللہ اور رسول سے یعنی اللہ اور رسول نے جائز کرا دیا، بتاؤ تو پلین میں اڑنا جائز ہو؟ آپ کہیں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے سفر کیا پلین میں؟ نہیں کیا۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں وہ تو دنیاوی چیز۔ ارے بھائی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو تیرا تو پلین میں سفر کرنا بھی یا تو عبادت ہوگا یا گناہ ہوگا، دونوں۔ اچھا یہ دنیاوی اور دینی کام کا یہ جو تقسیم کی وہ اللہ رسول نے کی ہو تو بتاؤ۔ اب تم کہتے ہو یہ حدیث ضعیف ہے، اللہ رسول نے کہا ہو کہ حدیث ضعیف ہوتی ہے تو بتاؤ۔ اللہ رسول نے کہیں کہا کہ حدیث ضعیف ہوتی ہے؟ ہم تو صرف بخاری مانیں گے، اللہ رسول نے کہا کہ بخاری ماننا، کوئی اور مت ماننا۔ بتاؤ، یعنی پھر اس میں تو اگر میلاد کو بدعت کہو گے تو بخاری بھی بدعت ہے، بخاری بھی بدعت، مسلم، سیاہ ستہ سب بدعت ہے۔ اگر آپ میلاد کو یا انگوٹھے چومنے کو بدعت کہو تو پھر تمہارے جتنے کام ہیں نا، یہ قرآن میں زبر زیر پیش، یہ بدعت ہے، نکالو اس کو، مت رکھو۔ یہ یعنی کہ مسجدوں کو مضبوط اور سنگ مرمر لگانا بدعت ہے، نکالو اس کو۔ حضور کے زمانے میں یہ محراب کبھی تھا ہی نہیں، یہ تم بناتے ہو۔ اور کوئی مسجد ایسی بتاؤ دنیا میں جس کا محراب نہ ہو، کسی کی بتاؤ، جو بدعت کرتے ہیں ان کی بتاؤ کہ محراب نہ ہو۔ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بدعت ہے۔
ہٹاؤ محراب گنبد مینارے بدعت ہے، مسجدوں کو پکی بنانا بدعت ہے، لیکن یہ ساری بدعتیں کر رہے ہو، صرف میلاد نظر آتی ہے، صرف میلاد نظر آتی ہے، باقی ساری بدعتیں کرتے جا رہے ہیں، ہے نا؟ ہاں کہتے ہیں دنیاوی کام، تو مسجد بنانا دنیاوی کام نہیں، جب چندہ کرتے ہو تو کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر ثواب دارین حاصل کرے۔ ابے دنیاوی کام میں ثواب کہاں سے ملنے لگا؟ تو وہاں ثواب دارین کہہ دیا تو پھر پتہ چلا دینی کام ہے، اور دینی کام میں اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسی مسجد ہو تو بتاؤ، سنگ مرمر لگا ہو تو بتاؤ، نہیں ہے تو بدعت اکھاڑو۔ ایسا نہیں ہے، نہ حضور کے یا صحابہ کے زمانے میں نہ ہونا یہ بدعت نہیں، اصل بدعت تو یہ ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہو، جو قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو بدعت ہے اور چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ اور باقی تو پھر اگر ممانعت ہے تو رک جاؤ، منع نہیں تو کرتے جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔